یہ جو کابینہ سے منظور شدہ لینڈ ریفارم ایکٹ ہے، یہ اس کو اس صورت میں اس شیپ میں 100% اس کو ہم مسرت کرتے ہیں۔ ان کو کوئی لوکس سٹنڈائی نہیں ہی حاصل نہیں ہے کہ ہماری زمینوں پر یہ قابض کر کے ہمیں قانون بنائے۔ رواجی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ہر گاؤں کے حدود کے اندر جو بھی زمین ہے وہ اس اہلیہ دہ کی ہے۔ حدود سے باہر جو ہوگی وہ یہاں تو حدود سے باہر آسمان ہے، ہماری چراگاہیں پہاڑوں تک ہیں، تو جو بھی چیز عوام کی تصرف میں ہو، حالانکہ یہ تصرف ہمیں ڈوگرا رائج سے لے کر قدیم تاریخوں سے یہی ملتا ہے کہ ہر گاؤں کے اپنے حدود کے اندر ان کو ملکیتی حقوق ہے، ان کا تصرف ہے۔ تو جن جگہوں پر عوام کا تصرف ہے وہ ان کی ملکیت ہے، اس پر اگر کوئی مداخلت کریں گے تو لوگ قطعاً اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ مداخلت میں، ملکیت کی مداخلت میں کوئی دوسرا آدمی آ کر اس پر وہ نہیں کر سکتا ہے۔ مہاراجا نے زبردستی حملہ کر کے 2 قسم کی خالصہ زمین، خالصہ سرکار کی زمین کہہ کر بنجر اراضی اور بیرون لائن اراضی پر اپنے ریکارڈ کی حد تک، عملاً نہیں ریکارڈ کی حد تک وہ مالک رہا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن عملاً نہ ہماری شاملات زمین پر نہ ہی آباد زمین پر اس کا کوئی تعلق رہا ہے۔ اندرون لائن بنجر زمین، بیرون لائن بیرون لائن بنجر اور چراگاہیں، اس پر اس کا کاغذی حد تک نام رہا ہے، کاغذی حد تک، یہ نوٹ والی بات ہے، مفاد عوام ہی اٹھاتے رہے ہیں، چرائی وہ کرتے ہیں، لکڑی وہ لاتے ہیں، دوسرے گاؤں کے لوگ وہاں آئے تو ان سے ٹیکس لیتے ہیں۔ ڈوگرا راج میں بھی ان کی ملکیت جو تھی چراگاہوں پر بھی تھی اور خالصہ زمینوں پر بھی نوتوڑ کر کے آباد کرتے تھے۔ تو اب یہ نام نہاد مالک کوئی اور بننے جا رہے ہیں، تو اپنی پہلی ملکیت ہونے کا، مالک ہونے کا، سٹیٹ لینڈ ہونے کا کوئی ثبوت ہمیں پیش کریں کہ یہ کیسے مالک بن گئے۔ مہاراجا نے تو زبردستی کر کے ہمیں بھی غلام بنایا اور ہماری کچھ زمینوں پر کاغذی حد تک مالک رہا، یہ عملاً اب مالک بننا چاہتے ہیں ان زمینوں پر جو گاؤں کی اپنی ملکیتی زمینیں ہیں شاملات کی صورت میں۔ شرع میں بھی حریم کہتے ہیں اس کو، جن بنجر اراضیات پر، چراگاہوں پر، پہاڑوں پر لوگوں کا تصرف ہے، وہاں سے لکڑی، پتھر، ریت چرائی کرتے ہیں، وہ اس علاقے کی حریم ہوتی ہے اور مشترکہ ملکیت کہلاتی ہے۔ تو اسلام کے روح سے بھی گاؤں کے حدود کے اندر جو بھی زمین ہے وہ لوگوں کی ہے۔ ہاں، اس کی مینجمنٹ کے لیے یہ رولز بنائے، ہمیں ٹھیک ہے، اس کی تحفظ کے لیے، اس کی تقسیم کے لیے یہ تو حکومت کر سکتی ہے، لیکن خود مالک بن کر ہمیں ملکیت دینا یہ ایک مذاق ہے، سرسری واضح مذاق ہے کہ میری ملکیت پر کوئی اور آ کر وہ مداخلت کر کے وہ قوانین بنائے، اور یہ نمائندے یہ تو عوام کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، عوام کے حقوق کی تحفظ کرنا ہے۔ تو ہماری جو ملکیت پر ان کو ملکیت اسمبلی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ نمبر 2، اسلام کے خلاف یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ حریم ہے، لوگوں کی ہے۔ اس سے بڑھ کر 5 ضلع ایسے ہیں جس میں خالصہ سرکار یا حکومت کی مہاراجا کی زمین کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہنزا نگر مہاراجا نے کوئی دخل دے کر خالصہ سرکار زمین نہیں رکھا ہے، نہ نگر میں ہے، نہ نگر ہنزے میں ہے۔ اسی طرح دارالتنگیر میں مہاراجا گیا ہی نہیں، اس لیے دارالتنگیر کی زمینیں جو ہیں عوام کی اپنی ہیں، دریا کے کنارے سے اپنے حدود کے اندر پہاڑ تک
وہ خود مالک ہیں، پہاڑ ہے، جنگل ہے، چراگاہیں ہیں، تو ان پر یہ کیسے یہ قانون بنا سکتے ہیں؟ یہی حالت گزر کی ہے۔ گزر ضلع میں بھی یہ دکھائیں کہ یہ مہاراجہ کی خالصہ سرکار کس ریکارڈ میں ہے۔ یہ مہاراجہ نے صرف بلتستان، استور اور گلگت کی زمینوں میں، دو قسم کی زمینوں کو میں نے جو عرض کیا اپنی کاغذی ملکیت دکھائی ہے۔ اس کاغذی ملکیت پر اب یہ دعویدار ہیں کہ کیا یہ اس کے وارث ہیں مہاراجہ کے، یا کیا وہ مہاراجہ نے ان کو، ایک اہم بات یہ ہے مہاراجہ کو زبردستی اس نے قبضہ کیا، ہمارے بزرگوں نے زبردستی اس کو بے دخل کیا، ختم تھا، وہ حملہ آور تھا، وہ ہمیں غلام بنایا تو زمینوں پر بھی قبضہ کیا۔ اب ان کو کیا حق ہے؟ یہ زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگ ان جگہوں پر تو یہ دور دور کا ذکر نہیں ہے خالصے کا، دار تانگیر، ہنزا نگیر اور گزر ضلع۔ تو خدا کے لیے عقل سے کام لے لیں، لوگ میں ہیو اینڈ کرائی پیدا ہوگی، اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے یہ ایک کی ملکیت پر دوسرا آ کر دعویدار کرے۔ مہاراجہ سے پہلے ہمارے قدیمی آباء و اجداد اپنے حدود میں خود قابض تھے، مہاراجہ جانے کے بعد وہ پوزیشن پھر بحال ہو گئی، اور گلگت تو جمہوریہ گلگت بنا 16 دن کے لیے۔ تو مہاراجہ کے سکسیسر ہم خود ہیں، عوام ہیں، نہ کہ کوئی جی بی ہے، نہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ مہاراجہ کو نکال کر سکسیسر لیگلی جو آئینی طور پر عوام ہی ہے۔ عوام نے پہلے شکست کھائی، 100 سال تک وہ ہماری جو ملکیت تھی، کاغذی ملکیت مہاراجہ کی، وہ ہماری سسپینڈ ہو گئی۔ مہاراجہ کے جانے کے بعد وہ ملکیت واپس ہمیں مل گئی ہے۔ تو یہ عوام کو شعور دینا ہے کہ بھئی تمہاری زمینوں پر کوئی غاصبانہ مہاراجے کی طرح قبضہ نہ کرے۔